بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم آن لائن اردو لیسنز میں اردو کلاس نام کے سبق نمبر 7 کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سبق نمبر 7 کا نام آرام و سکون ہے، جو اپنی صنف نثر کے اعتبار سے ڈرامہ ہے اور جس کے مصنف جناب سید امتیاز علی تاج صاحب ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ سوال الف، میاں کو کون سی بیماری تھی؟ دراصل میاں کو کوئی بیماری نہیں تھی، دفتر میں کام کاج کی زیادتی تھی اور گھر کے اندر آرام و سکون نہ ہونے کے برابر تھا۔ کام اور آرام میں توازن نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اسے تکان اور حرارت ہو گئی تھی۔ تکان مطلب تھکاوٹ اور حرارت مطلب بخار۔ دوسرا سوال ہے کہ بیوی کے اونچی آواز میں پکارنے پر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب بیگم نے اونچی آواز سے ملازم کو پکارا تو ڈاکٹر نے کہا، ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت دیتی ہے۔ تقویت دیتی ہے مطلب طاقت بخشتی ہے۔ اعصاب مطلب مسلز وغیرہ۔ بیوی نے گھنٹی کہاں رکھی تھی اور اسے کہاں سے ملی؟ جواب، رات کو سوتے ہوئے بیگم نے گھنٹی میز پر رکھی تھی کہ اگر میاں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا کر بیوی کو بلا لے، مگر بعد میں میاں نے وہ گھنٹی اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی، اس لیے میز پر رکھی گئی گھنٹی انگیٹھی سے ملی۔ اگلا سوال ہے کہ بیوی نے یخنی کی تیاری میں کیا عذر پیش کیا؟ پہل بیوی نے خود میاں کو قائل کیا کہ وہ چوزے کی یخنی پی لے، اور جب میاں نے یخنی پینے پر آمادگی ظاہر کی تو بیوی کہنے لگی کہ اس کام میں دیر لگ جائے گی، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا اور ہمارا ملازم ایسا سست ہے کہ اسے بازار بھیجا تو بہت دیر لگائے گا۔ اس عذر کے بعد بیوی نے یخنی بنانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ کھلونا گاڑی کی پٹ پٹ کی آواز پر بیوی نے کیا کہا؟ جب میاں نے بچے کی کھلونا گاڑی کے شور کے متعلق پوچھا تو بیوی نے کہا، ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ گاڑی خرید لایا تھا، نہ اس کم بخت کا دل اس گاڑی سے بھرتا ہے نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ صاحبزادے کا دل بھرنے میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی، اس کم بخت کو اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار ہیں، شور غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میاں نے فون کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ میاں نے فون کرنے والے سے کہا کہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، بیگم اس وقت کسی کام میں مصروف ہیں اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں کا رد عمل کیا تھا؟ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں زچ ہو کر رہ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ خدا کے واسطے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور ایک دن صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ میاں نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی کیوں مانگی؟ گھر کے شور شرابے اور بیوی کی بے تکی باتوں سے میاں زچ ہو کر رہ گیا۔ اس پر ہمسائے، بچے، ملازم، ٹیلی فون اور فقیر کے شور سے میاں بے حال ہو گیا۔ وہ اس شورغل سے ایسا گھبرایا کہ اس نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی مانگی تاکہ انہیں پہنے اور گھر سے بھاگ جائے۔ آوازوں کے شور میں سب سے نمایاں آواز کس کی تھی؟ تو جواب ہے کہ گھر میں کئی طرح کی آوازوں کا شور تھا، ان میں سب سے نمایاں آواز بیوی کی تھی۔ گھر میں ہر آواز کا دورانیہ کچھ دیر ہوتا اور پھر وہ آواز بند ہو جاتی، مگر بیوی کی آواز اور اس کا شور شرابہ مسلسل جاری تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اس ڈرامے کو پڑھ کر آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ جواب ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کام اور آرام میں توازن رکھنا چاہیے۔ کام کاج اور محنت کے بعد مناسب وقفہ اور آرام بہت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اچھی صحت اور پرسکون زندگی کے لیے گھریلو ماحول پرسکون ہونا چاہیے، اور اگر گھر میں یا ہمسائے میں کوئی مریض ہو تو اس کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ تو ضرورت، اس کی جو جمع ہے ضروریات، وقت کی جمع ہے اوقات، ہدایات بذات خود جمع ہے تو اس کی واحد ہے ہدایت، اور غذا واحد ہے، اس کی جمع اغذیہ یا غذائیں،
اور طبیعت واحد لفظ ہے اور اس کی جمع ہے طباع۔ مذکر کے مؤنث لکھیں اور مؤنث کے مذکر لکھیں۔ ملازم یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے ملازمہ۔ فقیر مذکر ہے اور اس کے مؤنث ہے فقیرنی۔ سقا یہ مذکر ہے اور اس کے مؤنث ہے سقن۔ بیوی یہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر ہے میاں۔ مریضہ یہ بھی مؤنث ہے اور اس کا جو مذکر ہے مریض۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔